من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الحنين العطوف الكريم۔ آج کے اس خطاب کا موضوع ہے جنگ بدر اور اس کے ایمان افروز واقعات۔ جنگ بدر ایک ایسا واقعہ ہے تاریخ میں جو مسلمانوں کے ایمان کو تازہ کر دیتا ہے، مسلمانوں کے ایمان کو چارج کر دیتا ہے، مسلمانوں کے ایمان کو چارج کر دیتا ہے۔ اور یہ واقعہ ایسا واقعہ ہے جب مسلمانوں نے سب سے پہلی بار جنگ کے لیے کوشش کی اور کمر بستہ ہوئے اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ یہ سب سے پہلا واقعہ ہے جب مسلمانوں کو اجازت دی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، اجازت دی گئی ان لوگوں کو کہ جن سے کفار جنگ کرتے ہیں کہ وہ لوگ ظالم ہیں۔ اس بنیاد پر اجازت دی گئی کہ وہ مظلوم ہیں، ان پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد پر قادر ہے۔ یعنی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد کرے تو ضرور وہ ظالموں کے اوپر غلبہ حاصل کر لیں گے۔ تو یہ اجازت میری اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے۔ اس سے پہلے کفار مکہ نے بڑی تکلیفیں پہنچائی۔ کبھی کوئی صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتا تو ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہوتے، سر زخمی ہوتا اور کہتا کہ حضور یہ کفار قریش نے میرے ساتھ ایسا کیا، اور صرف بنیاد کیا ہے کہ ہم نے ایمان لایا ہے رب وحدہ لا شریک پر۔ تو یہ سب مسائل ہوتے تھے۔ صحابہ نے یہ بھی عرض کیا رسول اللہ آپ جہاد کا حکم فرمائیں، ہمیں اجازت دے کہ ہم ان سے جنگ کریں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابھی اس کا حکم نازل نہیں ہوا ہے، جب حکم ہوگا باری تعالیٰ کی جانب سے تو ضرور اس کی اجازت دی جائے گی۔ اور اس کے بعد اتنی زیادہ تکلیفیں جھیلی گئی کہ مجبور ہو گئے مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کرنے پر۔ کچھ حبشہ چلے گئے، کچھ مدینہ چلے گئے۔ اب جب ہجرت ہو گئی تو ہجرت کے بعد ہجرت کے دوسرے سال رمضان کی 17 رمضان کو یہ واقعہ پیش آیا۔ واقعہ اس طرح سے تھا کہ کفار مکہ جو تجارت کرتے تھے ان کا سسٹم ایسا تھا کہ کسی ایک کو وہ لوگ اپنا سفیر بنا لیتے تھے، کسی ایک کو امین بنا لیتے تھے اور اس کے پاس پیسے دے دیتے یا سامان دے دیتے تھے کہ یہ سامان لے جاؤ اور شام کے بازار میں بیچ دینا۔ تو مکہ سے مال سامان میں شام جاتا تھا، شام میں جو بکتا تھا مال اور جو اس کا پروفٹ آتا تھا، ریٹرن میں جن لوگوں نے شیئرز لیے تھے ان لوگوں کو پروفٹ لوٹا دیا جاتا۔ یہ پورا سسٹم تھا اس وقت تجارت کا۔ جو پیسہ لگانا چاہتے تھے کہ پیسہ آپ دے رہے شام سے فلاں چیز خرید لے آنا تاکہ وہ مکہ میں بیچے۔ کچھ لوگ مکہ میں جو چمڑے وغیرہ بکتے تھے وہ دیتے تھے تاکہ وہ لے جائیں اور شام بیچ کر ہمیں پیسہ لا کر دے۔ یہی ہوتا ہی دنیا میں۔ یہ معاملہ تھا اور ایک قافلہ تھا جسے لیڈ کر رہے تھے حضرت ابو سفیان جو ابھی ایمان نہیں لا۔ یہ لے کر چلے گئے قافلہ شام کی طرف، اور شام سے جب آپ لوٹے پورے پروفٹ کے ساتھ، اور قافلے کے اوپر سارے سامان لدے ہوئے، ہر طرح کا پروفٹ لدا ہوا ہے، سب کی امانتیں ہیں جو کفار قریش۔ اب جب وہ لے کر وہاں سے لوٹ رہے تھے تبھی یہ اجازت نامہ آیا اللہ کی جانب سے کہ آپ کو اجازت ہے جن لوگوں نے آپ پر ظلم کیا آج ان سے تم جنگ کرو۔ جبکہ حال یہ تھا کہ 313 تھے، 300 اور کچھ صحابہ تھے اور اجازت دے دی گئی۔ تعداد کم ہے اور غربا ہے، مہاجر جو اپنا گھر چھوڑ کر آیا ہو وہ کہاں سے جنگ کرے گا؟ وہ تو اپنی ہی جنگ میں پریشان تھا کہ ہم کھائے کہاں سے، ہم کیسے گزر بسر کریں۔ لیکن جب اللہ کا حکم ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سارے معاملات سنبھال لیتا ہے اور پھر راستے ہموار کر دیتا ہے بندے کے۔ اس کا حکم جب ہو جاتا ہے ساری چیزیں آسان ہو جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا اور سارے صحابہ نے کمر کس لی کہ ہمیں جنگ کرنا ہے۔ سسٹم یہ تھا کہ شام سے نکلیں گے اور مکہ کی طرف جائیں گے قافلہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تکنیک لگائی کہ ہم درمیان میں ہی قافلے کو روک لیں،
اور درمیان میں قافلے کو لوٹ لیں گے. ان لوگوں نے ہم پر ظلم کیا ہے، اس کی بنیاد پر ہم یہ کریں گے. لیکن یہاں سے یہ قافلہ نکلتا ہے ابو سفیان کا، اور یہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے ہیں. ابو سفیان کچھ دور گئے تھے، لیکن وہ بہت چالاکی کا عالم یہ تھا کہ ان کو پتہ چل گیا کہ ہمارے پیچھے کچھ لوگ ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لوگوں کے ساتھ کمر کس لی ہے اور لشکر کشی کرتی. جیسی بدے کی خبر آئی، چونکہ افراد ہوتے تھے ساتھ میں جنہیں آگے پیچھے بھیجا جاتا تھا کہ جا کر دیکھو کوئی آزو بازو حملہ آور تو نہیں ہے، کوئی چور اچکے تو نہیں ہے، ڈاکو تو نہیں ہے. جب یہ خبر لگی تو حضرت ابو سفیان قافلہ لیا اور اس کو دوسری سمت میں لے گئے، یعنی جس سمت میں پکڑنے کا امکان تھا اس کے مخالف سمت میں قافلہ لے گئے. یہ دماغ لگایا انہوں نے. اور یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکل چکے تھے اور وہاں پر غزوہ بدر میں پہنچ گئے. بدر ایک جگہ کا نام ہے. بدر اصل میں وہاں ایک چشمہ تھا، اسے بدر کہتے تھے اس چشمے کو. وہاں پر پہنچ گئے اور ابو سفیان نے دیکھا کہ وہاں پر کچھ مینگنیاں پڑی ہوئی تھی جانور کی. اسے چیک کیا تو اس میں کھجور نکلی. جب کھجور دیکھی تو اس نے پتہ لگا لیا کہ ابھی یہاں سے مدینہ والے لوگ گئے ہیں اور ہم لوگوں کا قافلہ بچ گیا. تو اس طرح سے تکلیف لگا کے وہ ان کی آنکھوں سے بچ گئے. لیکن ہوا یہ تھا کہ جب ان کو پتہ چلا حضرت ابو سفیان کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ حملہ بول دیا ہے، اسی وقت انہوں نے ایک قاصد بھیج دیا کفار مکہ کے پاس کہ بھائی دیکھو ایسا ہے، حملہ ہو چکا ہے ہم پر مدینہ کی جانب سے، تو اب آپ لوگ کمر کس لو اور آ جاؤ ہماری مدد کے لیے. تو جب یہ خبر پہنچ گئی، اس کے بعد پتہ چلا کہ قافلہ بچ چکا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دسترس سے، تو پھر انہوں نے یہ خبر بھیجی ابو سفیان نے کہ آپ لوگوں کو آنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا قافلہ نجات پا گیا، محفوظ ہے. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ یہاں پر اگر یہ کہتے تو بات ختم ہو جاتی. یعنی غزوہ بدر وجود میں ہی نہیں آتا. وجود میں کب آتا؟ جب دونوں کو ٹکراؤ ہوتا ہی نہیں. لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ جب ابو جہل کو خبر پہنچی کہ اب آنے کی ضرورت نہیں ہے، سب اپنی جگہ آرام کرے، قافلہ بچ چکا ہے ان کے ہاتھوں سے، مسلمانوں کے ہاتھوں سے. لیکن ابو جہل نے کہا کہ نہیں، ہم جائیں گے. تو بعض اوقات اس طرح کی دشمنی بھی انسان کے لیے مصیبت کا باعث ہوتی ہے. اور ابو جہل نے کہا کہ ہم جائیں گے، وہاں ان کے سامنے بیٹھیں گے، شراب پیئیں گے، عیاشی کریں گے اور کچھ دن تک وہاں رہیں گے تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ آج بھی قریش اوپر ہے، کفار قریش آج بھی اوپر ہے. اس طرح کا اس نے اپنا رائے دی اور لوگوں کو لے کر نکلا. 4-5 ہزار کا لشکر لے کر وہ وہاں سے نکل گیا. کافی لوگ کو لے کر جب وہ نکلا ہے، وہاں پہنچا ہے، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمیں ان سے جنگ کرنا ہے. یہ خود ہی جنگ بول رہے ہیں، تو اب ان سے ہمیں جنگ کرنا ہے. آج کے بیان کا سب سے اہم مقصد وہ یہ ہے کہ ہم یہ پتہ لگائے کہ اس جنگ میں کیا معجزات ہوئے اور اتنے کم لوگوں کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے فتح و نصرت سے ہمکنار ہوئے. یہ سب سے بڑی وجہ کیا تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا گیا کہ ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں اور کامیابی ہمارے ہاتھ ہے، ہم دے سکتے ہیں جسے کامیابی دیں. لیکن جب جنگ شروع ہوئی تو جنگ کے بعد دیکھ رہے کہ پلڑا بھاری ہو گیا کفار مکہ کہ اب کرے کیا. تو اس صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک آسمان کی جانب اٹھائے اور کہا اللہم این ما وعدتنی، اے اللہ جس کا تو نے وعدہ کیا ہے وہ کہاں ہے. یہ اس طرح کی دعا ہوتی. ہمارے یہاں لوگ عربی کی دعا لے کر اس کو پڑھتے ہیں. بھائی آپ جس انداز میں دعا کر سکتے ہو اپنے رب سے بات کرو. دعا بات ہے، آپ کے دل میں جو چل رہا ہے وہ اپنی زبان میں آپ بیان کرو. اللہ ہر ایک کی زبان سمجھنے والا ہے. فرمایا کہ جو تو نے وعدہ کیا ہے وہ کہاں ہے. اللہم انجز ما وعدتنی، اے اللہ جو تو نے وعدہ کیا ہے اسے پورا کر. اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ من اہل الاسلام، اے اللہ اسلام کا یہ گروپ جو میں ابھی لے کر آیا ہوں بدر میں، اگر یہ ہلاک ہو گیا فلا تعبد فی الارض ابدا، تو زمین پر تیری عبادت کبھی نہ کی جائے گی. یہ ایسے لوگ ہیں جو تیری عبادت کرتے ہیں اور اگر یہ کامیاب ہو گئے تو دنیا میں تیری عبادت کرنے والوں کی تعداد بڑھا دے. اس طرح کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ نے دعا کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کا جواب کیا دیا؟ فرمایا اذ تستغیثون ربکم، اب جب کہ تم اپنے رب سے مدد چاہتے ہو، مدد مانگتے ہو، فاستجاب لکم، تو اللہ نے تمہاری مدد کو، تمہاری دعا کو قبول کر لیا. انی ممدکم بألف من الملائکہ،
اب میں تمہاری مدد کروں گا 1000 ملائکہ سے، یعنی تمہاری مدد کے لیے اب میں انسان نہیں بھیج رہا ہوں، فرشتے، جبکہ ایک فرشتہ پورے کفار قریش کو ختم کرنے پر قادر ہے، اس کے باوجود اللہ نے فرمایا ہم 1000 بھیج رہے۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے 1000 فرشتوں کو جنگ بدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے بھیجا، مرتفین، فرمایا صف صف بنے ہوئے، قطار میں لگے ہوئے فرشتے۔ بعض اوقات جب آپ پڑھیں گے جنگ بدر کے حوالے سے تو صحابہ کے اقوال ہے جس میں آپ فرماتے ہیں کہ میں تلوار لے کر کسی کافر کی طرف بڑھا کہ اسے قتل کر دوں تو میرے قتل کرنے سے پہلے اسی گردن زمین پر تھی۔ ایسے حادثات بعد میں جنگ کے بعد صحابہ نے ایک دوسرے سے بیان کیا کہ ہم جسے قتل کرنے جاتے تھے وہ آلریڈی مقتول ہوتا تھا، پہلے ہی اس کو کوئی کسی نے قتل کر دیا ہو۔ تو اس طرح کے جو مناظر دیکھے گئے، اس سے یہ پتہ چلا کہ بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ کی ایک فوج بھیجی، وہ بھی 1000، کہاں فرشتے اور کہاں انسان، اور وہ بھی کفار، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد فرمائی۔ اب اس دوران جب سلمان بہت پریشان تھے کہ ہماری کون مدد کرے گا اور ہم تو کمزور ہے، ارے اونٹ نہیں تھے سر، جانور نہیں تھے، پیدل مدینہ سے بدر گئے ہیں۔ اگر آپ میں سے کچھ لوگ گئے ہو بدر کے مقام پر، مدینہ سے گھنٹوں کا سفر ہے، گھنٹوں کا، اور بھی اچھی روڈ پر اور اچھی گاڑی میں، فل اے سی گاڑی آپ جائیں گے، وہ گھنٹوں کا سفر ہے جب جا کے آپ بدر پہنچے، یعنی اتنے آرام دہ سفر کے ساتھ بھی آپ بور ہو جائیں گے اور تھک جائیں گے۔ لیکن صحابہ کیسے گئے ہو؟ کچھ ہی کے پاس جانور تھے، باقی سب پیدل گئے، کسی کے پاس ہتھیار بھی نہیں تھا، صرف ایک ہی طاقت تھی، اور وہ کیا تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے تو ہمیں نکلنا ہے۔ جب اس نے کہا ہے کہ مدد میں کروں گا تو بالکل مدد آنی ہے، چاہے ہتھیار ہو یا نہ ہو، بس ہمیں نکلنا۔ اور اس طرح سے وہ لوگ نکل گئے۔ لیکن جب جنگ میں پہنچے، جب معاملات دیکھے، تو جب سامنے آپ کے دشمن کھڑا ہو تلوار لے کے، تو آپ یہ جملہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو نیند نہیں آئے گی۔ کوئی دشمن اگر آپ کے سامنے کھڑا ہو تو آپ کو نیند نہیں آئے گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کا انداز ہی عجیب ہے، یعنی انسان جو سوچ نہیں سکتا ہے ویسی مدد آتی ہے۔ مدد دیکھیے کیسی آئی، قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسُ أَمَنَةً بِكُمْ، تو جب صحابہ جنگ کر رہے تھے تو ہم نے ان کے اوپر اونگ ڈال دی، یعنی سارے صحابہ بیک وقت سب کو نیند آ گئی، جنگ میں ہے اور سارے صحابہ کو ایک ساتھ ایک ہی وقت میں نیند آ گئی۔ ہلکی سی اونگ جو آتی ہے سونے سے پہلے، ایسی اونگ آئی، جب وہ بیدار ہوئے تو جتنی تھکان تھی سب ختم ہو گئی، ایک اونگ میں ساری تھکان ختم ہو گئی۔ اور جب اونگ سے وہ بیدار ہوئے تو انہیں لگا کہ ہم سو چکے تھے، تو ان کو ایسا لگا کہ ہم جب سو گئے تھے تو اس کا مطلب یہ معاملہ کوئی بہت بڑا نہیں ہے۔ جب معاملہ بہت آسان ہو تو آدمی کو نیند آ جاتی ہے۔ اگر آپ کوئی ایسی بک پڑھ رہے ہیں جو سائنس کی ہو، سائنس کی، تو آپ کو نیند آئے گی؟ کبھی نہیں آئے گی۔ لیکن کوئی آپ کہانی کی کتاب پڑھیں، تھوڑی دیر پڑھنے کے بعد آپ کو نیند آنے لگ جاتی۔ سائنس کی اور میتھمیٹکس کی کتاب آپ پڑھیں گے تو اس میں دماغ اتنا لگتا ہے کہ آدمی کو نیند ہی نہیں آتی، لیکن کہانیوں کی کتاب پڑھتے پڑھتے انسان کو نیند آ جاتی۔ اور یہاں معاملہ الٹا تھا، سامنے دشمن کھڑا ہے اور نیند آ گئی۔ جب نیند سے بیدار ہوئے تو آپ لوگوں کو یقین ہو گیا کہ جس معاملے میں ہمیں نیند آ سکتی ہے، اس کا مطلب یہ معاملہ کوئی بہت زیادہ سر پہ لینے والا نہیں ہے۔ اور اس کے بعد وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ، دوسرا معجزہ اور دوسری مدد یہ ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر آسمان سے پانی نازل فرمایا۔ کیوں؟ لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، تاکہ اس پانی سے تمہیں پاک اور صاف کر دے۔ بعض صحابہ ایسے تھے جنوبی تھے، ناپاک تھے، نائٹ فون دیگر چیزوں کی وجہ پہ۔ اب اس کے بعد اگر وہ جنگ کریں گے تو پاکی نہیں ہے تو جنگ میں کیسے کامیابی ملے گی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کہاں سے آئی؟ آپ وہی کھڑے رہو، ہم تک کو پاک کر دیں۔ جو جہاں کھڑا تھا برسات کے پانی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی اسے غسل کروا دی، وہی اسے وضو بھی کروا دیا۔ وَيُذْهِبْ عَنْكُمْ رِجْسَ الشَّيْطَانِ، اور جو شیطان کا وسوسہ تمہارے اندر آ گیا ہے کہ اب ہمارا کیا ہوگا، وہ سب کے سب ہم اس پانی کے ذریعے ختم کر دیں گے۔ اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری چیزوں کو ختم کر دیا۔ اب جب جنگ ختم ہو گئی، جنگ ختم ہونے کے بعد جب صحابہ آپس میں جمع ہوئے تو ہر ایگزام کے بعد بچے جمع ہوتے تو یہی کہتے ہیں کہ مجھے وہ ذہن میں آیا تھا سوال کا جواب لیکن میں نہیں لکھ پایا، اور فلاں جب وہ لکھ لیتا ہے جو دوسرا بچہ تو وہ کہتا ہے کہ میں تو لکھ لیا۔
اس طرح کی آپس میں ڈسکشن چلتی ہے. جنگ کے بعد بھی صحابہ جمع ہوئے تو آپس میں کہنے لگے کہ میں نے تو اسے قتل کیا تھا, اس کی گردن میں نے ایسے ماری تھی, اس کو میں نے قتل کیا تھا, فلاں کو میں نے قتل کیا تھا. تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمایا فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ, تم نے ان کو قتل نہیں کیا ہے, تم لوگوں نے کفار کو قتل نہیں کیا ہے, وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ, ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو قتل کیا ہے. یعنی جب کامیابی کی بات آئے تو سارا صحرا اللہ کی بارگاہ. مولا ہماری کوئی اوقات نہیں ہے اور نہ کوئی ہماری حیثیت ہے, جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں یہ ہمارے ہاتھ چلتے ہیں, لیکن اس کو چلانے والا بھی تو, راہ دکھانے والا بھی تو ہے. تو ساری کامیابی کا صحرا میرے رب کی سر. وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ, اور پھر فرمایا اس جنگ میں یہ معاملہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے سامنے کچھ آگ اٹھائی اور ان کی آنکھوں پر مار دی. جب آنکھوں پر مار دی تو وہ دیکھ نہیں پا رہے, کتنے اس میں ہلاک ہو گئے. تو آپ کو یہ سوچے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مار دی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ, اور جب آپ نے خاک پھینکی تو آپ نے نہیں پھینکی, وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى, بلکہ اللہ نے پھینکی. یعنی رسول اللہ کا ہاتھ ہے اور جو پھینکا جا رہا ہے وہ اللہ کی جانب سے ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب مدد شامل حال ہو جاتی ہے تو ہر چیز آسان ہو جاتی ہے, اور جس شخص کی اللہ تبارک و تعالیٰ پشت پناہی کرے وہ ہمارے لیے مددگار ثابت ہو جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ آپ نے نہیں پھینکا ہے بلکہ ہم نے پھینکا ہے. تو اسی طرح جب ہم اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دعا کروانے جاتے ہیں تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرب حاصل ہے اللہ کی بارگاہ میں وہ کسی کو حاصل نہیں ہے. جب ہم رسول اللہ کو سناتے ہیں تو گویا اللہ ہی کو سناتے ہیں, اور جب ہماری مدد حضور کرتے ہیں تو اس کا مطلب اللہ ہی مدد کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.